السلام علیکم، کیا حال ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ جو بیمار ہے اللہ پاک ان کو صحت دے، جو ہسپتالوں میں ہے، گھروں میں، کہیں پہ بھی بیمار ہے اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی دے، اور جو اس ٹائم سفر میں اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو خیریت سے منزلوں پہ پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا دن ماشاءاللہ وہی روٹین والا شروع ہوا۔ صبح جب اٹھی سب سے پہلے تہجد پڑھی، پھر اس کے بعد آج میں نے دہی گھر پہ بنایا تھا، بہت بہت زبردست ماشاءاللہ، بڑا اچھا بن گیا تھا۔ تو ساتھ میں میں نے پھر کھانا، پتہ افطاری میں اتنا کھا لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سو گئے، پتہ افطاری کھا کے سو جاتے ہیں تو ہضم ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے سحری میں اتنا خاص کھایا نہیں جاتا۔ تو میں نے بھی اور ہسبینڈ بھی کہہ رہے تھے کچھ نہیں کھانا، تو میں نے سادی 2 روٹیاں بنائی اور ساتھ دہی کے ساتھ چینی ڈال کے کھا لی تھی۔ پھر اس کے بعد جی ہم نے چائے پی کے روزہ رکھ لیا، اور الحمدللہ روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور تلاوت کر کے پھر ہم آج سو گئے تھے، اور سو کے پھر کافی دیر تک خوب سارا سوئے، ریلیکس ہوئے۔ 11 بجے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے اٹھ کے پھر صفائیاں، وہی گھر کے کام روٹین سے شروع کر دیے۔ تو آج پھر یہ ذرا پلانٹ وغیرہ جو میں نے رکھے ہوئے ان کی بھی صفائیاں کی، ان کو مطلب ان کے کافی پتے وغیرہ خراب ہوئے تھے، کٹنگ شٹنگ کی اور صفائی کی اچھے طریقے سے، اور پھر سارا واش کیا۔ اور اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی کے پاس اگر گلاب کا پودا ہے تو اس کی انفارمیشن تو مجھے دے۔ میں نے نیو پودا لیا گلاب کا، لیکن اس کے اوپر جب میں بازار سے خرید کے لائی تھی بہت پھول لگے ہوئے تھے، بہت زیادہ، لیکن اب گھر لے کے آئے ہیں تو میں نے لگایا، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا کچھ بھی مطلب کوئی پھول شول نہیں رہا، سب پتے سب کچھ گر گیا نا، خالی ٹہنیاں ہی ٹہنیاں۔ یہ لاسٹ والا جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے نا، یہ والا ہے، تو وہ بتائیے گا کہ اس کے لیے میں کیا کروں۔ پانی تو میں بہت ڈالتی ہوں اس کو، لیکن یہ کہ کوئی نہیں، ابھی تک تو ہو گیا 10-15 دن تو ہو گئے اس کو لے کے آئے ہوئے، تو اس کے اوپر کوئی پھول نہیں آ رہا۔ مجھے گلاب کا پودا بہت پسند ہے، مجھے بڑا شوق ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے لے کے آئی تھی، تب بھی نہیں ہوا تھا، تو اب پھر لے کے آئی ہوں، اور اللہ پاک سے دعا کری کہ اللہ پاک میرے اس پودے کو رنگ لگا دے، پیارے پیارے خوبصورت پھول کھل جائیں اس کے اوپر دوبارہ سے۔ تو لیکن ابھی تک تو کوئی نہیں نظر آ رہا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ اس کے لیے میں کیا کروں، کہ کوئی کھاد یا کیا ہوتا ہے اس کے لیے نا۔ تو کیونکہ یہ نا میرے ہسبینڈ کہیں آؤٹ آف سٹی گئے تھے، تو وہاں سے آتے ہوئے راستے میں ان کو اچھا لگا تو لے کے آئے تھے یہ۔ تو یہاں پہ خیر میں نے جی یہ ٹیرس سارا واش کیا اچھے سے، وائپر شائپر لگایا، خشک کیا یہاں پہ، مطلب ٹیرس میں نا پلانٹ کے علاوہ میرا کچھ تھوڑا سا نا کہہ لیں کہ گھر کا ایکسٹرا سامان جو ہے وہ بھی یہاں پہ پڑا ہوتا ہے۔ واشنگ مشین جیسے ہو گئی، جو 4 پہی یوز میں نہیں ہیں وہ 2-4 پہیاں، 1-2 4 پہیاں یہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہیں، اور اے سی کا آؤٹر وغیرہ، اور یہ وہ سب کچھ مطلب ایکسٹرا چیزیں یہ واشنگ کے پیچھے بیک سائڈ پہ نا میں نے رکھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک تو اتنا میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ یہاں پہ نا میں نے نا ایک اپنے برڈز کے لیے نا پوٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ جہاں پہ ابھی میں کھڑی وائپر لگا رہی ہوں نا، یہ دیوار کے اوپر جو ہے نا پودا پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ پوٹ پڑا ہوا ہے، تو میں اکثر یہاں پہ نا چڑیوں کو کھانا ڈالتی ہوں، روٹی تو میں اسپیشل بناتی ہوں ان کے لیے، لیکن یہ کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو بچی ہوئی روٹی ہوتی ہے وہ بھی میں ڈال دیتی ہوں، یا کوئی سالن وغیرہ ہوتا ہے یا گوشت جو بھی ہوتا ہے میں پھر ان کو ڈال دیتی ہوں۔ اور اللہ کا شکر کہ سب پرندے بڑے شوق سے آ کے کھاتے ہیں، اکثر میں دیکھتی رہتی ہوں، تو بڑے ہی نا مطلب ماشاءاللہ کھا جاتے ہیں پرندے میرے۔ اور اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب میں نہیں جس دن ڈالتی نا، کبھی ہو جاتا ہے کہ ایسا کہ نہیں ڈال پاتی، تو میرے برڈز آ کے اتنا یہاں پہ بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ پھر مجھے نا خود کو شرمندگی ہوتی ہے کہ بھئی واقعی جیسے ایک انسان کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کی نا خدمت کرے تو فیل ہوتا ہے نا، آپ یقین جانیے مجھے واقعی ایسے فیل ہوتا ہے پھر۔
مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، میں پھر کچھ نہ کچھ جو بھی گھر میں پڑا ہو یا مطلب روٹی یا کچھ نہ کچھ ڈالتی ہوں ان کو پھر نا، تو وہ پھر کھاتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھے دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تو خیر جی، یہاں پہ پھر صفائی ہو گئی تھی ٹیرس کی، سارا کرا کے پھر میں اندر چلی گئی تھی، اندر سے جا کے پھر رومز کی صفائی وغیرہ چیزیں سمیٹی، بستر وغیرہ سمیٹے۔ اور اچھا، مجھے کہاں کہاں سے کون دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، پلیز مجھ سے شیئر کیجیے گا کہ آپ کے علاقوں میں کیسا موسم ہے نا۔ یہاں پہ تو ایسا موسم ہے کہ دن میں دھوپ اگر نکل ہے تو گرمی محسوس ہوتی ہے، اور رات تو اچھی خاصی ٹھنڈی ہوتی ہے، بلینکٹ کے بغیر نہیں لیٹا جاتا نا۔ تو باقی زبردست موسم ہے، دن میں باہر جائیں تو گرمی خاصی فیل ہوتی ہے، گھر میں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم سکون کا ہے نا۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ شیئر کریں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے وہاں پہ علاقوں میں کیسا موسم ہے نا۔ تو یہاں پہ پھر میں اندر آئی، روم کی ساری چیزیں سمیٹی، صفائی کی، اور روٹین کے کام ہیں جو کہ ختم نہیں ہوتے خواتین کے۔ تو آج ہسبینڈ بھی گھر پہ تھے، بچی بھی گھر پہ تھی، تو آج یہ بھی تھا کہ میں ذرا ریلیکس تھی، افطاری نہیں بنانی تھی۔ افطاری اس لیے نہیں بنانی تھی کہ ہسبینڈ کی افطار پارٹی تھی، انہوں نے ادھر جانا تھا۔ تو میں نے جو کل بنائی تھی افطاری، اس میں سے چنا چاٹ اور ساتھ میں تھوڑی سی فروٹ چاٹ پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں اور بچی وہی کھا لیں گے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا پھر ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آج واشنگ لگا لوں۔ میں نے پھر واشنگ لگا لی، کپڑے بھی تھے، بچی کے اسکول یونیفارم، ہسبینڈ کے کپڑے، اور اپنے مطلب گھر کی بیڈ شیٹس، یہ وہ کافی کپڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر سارا میں نے واشنگ لگائی، کپڑے وغیرہ واش کیے، اور بعد میں ہسبینڈ کے کپڑے پریس کیے۔ مجھے کہہ رہے تھے میں نا، اچھا جب واشنگ لگاتی ہوں نا اگلے دن سارے کپڑے پریس کر لیتی ہوں، اور میرے ساتھ تو بہت زیادہ اکثر ہوتا ہے ایسا کہ جو سوٹ میں نہیں کرتی نا اپنے ہسبینڈ کا پریس، تو وہی انہوں نے پہننا ہوتا ہے۔ تو آج بھی میرے ساتھ یہی ہوا کہ 2 سوٹ نئے والے تھے، تو وہ میں نے نہیں پریس کیے کہ بھئی یہ کہیں آتے جاتے پہنتے ہیں، تو میں نے وہ پریس نہیں کیے ہوئے تھے، گھر کے نارمل روٹین کے سب کپڑے پریس تھے۔ تو وہ پھر آج جب انہوں نے افطار پارٹی پہ جانے کے لیے مجھ سے کپڑوں کا پوچھا، تو میں نے کہا کہ میں نے تو پریس نہیں کیے ہوئے، تو پھر خیر اس ٹائم پہ جلدی میں نے کپڑے ان کے پریس کیے، تو وہ تیار ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب میں مطلب جانا ہو تو میرے وہ والے کپڑے پریس نہیں ہوتے، باقی سب ہوتے ہیں نا۔ تو وہی بات ہے کہ نئے کپڑے ہوتے ہیں روٹین کے، اتنے تو ماشاء اللہ ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی بندہ کون سے کرے کون سے نہیں۔ باقی خیر جیسے انہوں نے کہا میں نے ان کے کپڑے پریس کر دیے، ہینگ کر دیے، پھر ساری صفائیاں کی، ڈسٹنگ کی، اور آج میرا دل تھا کہ میں نا بالکل ایزی ریلیکس جو ہے نا، کھانے پینے میں تو کچھ بھی نہ ہو، حالانکہ سحری میں بھی اتنا نہیں کھایا تھا، صرف ایک روٹی اور ساتھ دہی لی تھی اور چائے پی تھی، لیکن پھر بھی یقین جانے کہ افطاری میں اتنا کھا لیا جاتا ہے نا کہ اینڈ پہ گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ہم کچھ بھی کھانے کو ہو نا۔ تو حالانکہ بچی مجھے کہہ رہی تھی کہ باہر جانا ہے تو میں فوڈ اسٹریٹ سے نا کوئی نان وغیرہ، کوئی حلوہ پوڑی وہاں پہ ملتی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی، تو میں نے کہا آج کچھ نہیں کل لے کے آئیں گے۔ تو وہ پھر ہسبینڈ میرے تیار ہو رہے تھے تو اتنے میں ڈور بیل ہو گئی، تو جب ڈور پہ دیکھا تو میرے نیبر سے مجھے کافی ماشاء اللہ افطاری آ گئی۔ تو میں نے کہا چلیں جی، یہ تو بچی میری کی دل کی تھی کہ بھئی کچھ تو میری ماما نے فریش کچھ نہیں بنایا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں کپڑے پریس کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے، تو یہ کپڑے میں نے ان کے پریس کر کے ان کو دیے، وہ تیار ہو رہے تھے، تو وہ پھر خیر جب ہسبینڈ نے ڈور اوپن کیا تو نیبر سے جو پلیٹ آئی، اور جب میں نے دیکھی تو میری بچی بہت خوش ہو گئی کہ اس کو پکوڑے پسند ہے، وہ کہتی ماما پکوڑے آ گئے ہیں نا۔ تو وہ میرے نیبرز نے پکوڑے، سموسے اور کھجوریں اور کالے چنے کی چاٹ تھی،
اور ساتھ میں چکن کا سالن تھا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں میری بچی عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، ہاں جی عصر کی نماز پڑھ رہی تھی یہ، تو میں نے چھوٹا سا کلپ بنا لیا۔ یہ مطلب مغرب کے ٹائم کی ہے جب میرے ہسبینڈ تیار ہو رہے تھے جانے کے لیے، تو پھر ہے جی اس طرح کر کے کافی ماشاءاللہ اچھی پلیٹ انہوں نے مجھے سجائی ہوئی تھی جو بھیجی تھی، تو وہ اللہ کا شکر کافی اچھا میرے پاس ہو گیا دسترخوان، پھر میرا بھر گیا۔ چنا چاٹ کی سفید چنے کی چاٹ جو ہے میں نے گھر بنائی ہوئی تھی، فروٹ چاٹ بھی پڑا ہوا تھا، اور باقی سب مجھے میرے ہمسایوں کی طرف سے آ گیا۔ یہ دیکھیں پاپڑ بھی تھے، تو اللہ کا شکر ہے ایسی میری دسترخوان بھر گیا، اور یہی ہم نے آج کھایا، تو اللہ کا شکر۔ پھر یہاں پہ میرے ہسبینڈ پھر چلے گئے تھے یہ مجھے پکڑا کے۔ باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ بہن بھائیوں کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے۔ باقی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔